محفل میں تشریف فرما سادات اکرام، علماء ذوی الاحترام، حفاظ اکرام، شعراء اسلام، قابل قدر سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ تبارک و تعالی، والصلاة والسلام على رسوله الأعلى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، صدق الله العظيم۔ اعلی حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، محافظ دین و سنیت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں، وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کادم، ہے عجب نشان اعظم، مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ تو کہیں یوں فرمایا میرے امام نے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ دل کی اتح گہرائیوں سے گلہائے تبریک نظر ہے، تحریک تحفظ سنیت کمیٹی و نوجوانان اہل سنت کے آر نگر، میسورو، کرناٹکا کو، جنہوں نے اپنی کوششوں اور کاوشوں سے اس عظیم الشان فقید المثال جلسہ جشن عید میلاد النبی علیہ السلام و عرس رضوی قادری کو منعقد کیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم جس نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے، سب کو دارین کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں عطا فرما۔ آئیے گفت و شنید سے قبل ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس و محتشم و محترم میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے پڑیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ بڑا ہی مبارک، معظم و محترم مہینہ اللہ پاک نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جسے ربیع النور، ماہ میلاد رسول و ماہ میلاد النبی و ماہ ربیع الاول سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ اسی ماہ کی 12 تاریخ کو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو، جس کو اہل عرب عامۃ الفیل کہتے ہیں، یعنی کہ وہ جو واقعہ ہوا تھا مکۃ المکرمہ میں، ابرہہ نام کا ایک راجا یمن سے
فوج لے کر آیا تھا ہاتھی کی اور وہ کعبۃ اللہ کو گرانا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے جھنڈ کو بھیجا تھا، انہوں نے کنکریاں پھینکی تھی اور وہ کعصف مأکول ہو گئے تھے۔ قرآن میں ساری تفصیل موجود ہے۔ تو اسی واقعے فیل کے بعد 55 دنوں کے بعد میں ہمارے نبی پیدا ہوئے۔ واقعے فیل کے 55 دنوں کے بعد ہمارے آقا کی ولادت مبارک ہوئی۔ لیکن جب اللہ نے اس واقعے کا ذکر فرمایا تو اپنے محبوب سے یوں نہیں فرمایا الم سمعت، کیا آپ نے نہ سنا، بلکہ رب نے فرمایا الم ترى، کیا آپ نے نہ دیکھا؟ سبحان اللہ۔ تو حضرات گرامی پتہ چلا نبی جہاں بھی رہے باخبر رہتا ہے۔ اسی لیے تو میرے امام نے کہا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ تو واقعہ فیل کے گزرنے کے 55 دنوں کے بعد میں ہمارے آقا کی ولادت ہوئی، اور سن عیسوی کے مطابق مورخین لکھتے ہیں کہ وہ 20 اپریل یا 22 اپریل کی تاریخ تھی۔ 20 اپریل یا 22 اپریل کی تاریخ تھی اور سن عیسوی 571 تھی۔ صبح صادق کا وقت تھا کہ رات رخصت ہو رہی تھی، دن کی آمد ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک خاص وقت ہوتا ہے کہ اس وقت میں رات و دن کا ملن اور ملاپ ہوتا ہے، لیکن ایسا ہی ایک وقت شام کو بھی ہوتا ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو دن جا رہا ہوتا ہے، رات آ رہی ہوتی ہے۔ یہ بھی وقت خاص ہوتا ہے اور اس وقت میں بھی دن اور رات کا ملن اور ملاپ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے شام کے وقت کو پسند نہ کیا اپنے محبوب کی ولادت کے لیے، صبح صادق کے وقت کو پسند کیا اپنے محبوب کی ولادت کے لیے۔ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی حکمت اور راز ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ ترتیب تو دیکھو کہ رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، اور اس سمے میں اس گھڑی میں ہمارے آقا کی ولادت ہو رہی ہے کہ اس وقت کو پسند کر کے، اس وقت کا انتخاب کر کے اللہ پاک نے دنیا کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ جس طرح یہ رات کی تاریکی چھٹ رہی ہے، دن کا نور پھیل رہا ہے، اب وہ ذات آ رہی ہے جو کفر و شرک کی بدلیوں کو چھاٹ کر اسلام و ایمان کا نور پھیلانے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وہ ذات آ رہی ہے جو ذات کفر و شرک کی بدلیوں کو چھاٹ کر اسلام اور ایمان کا نور پھیلانے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، تو 12 ربیع الاول عامۃ الفیل، واقعہ فیل کے 55 دنوں کے بعد مکے کی دھرتی پر، کہاں پر جی، وہ ایسی جگہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے کعبہ بنایا ہے۔ کعبہ، کعب کہتے ہیں ابھری ہوئی چیز کو، تو وہ ہے دنیا کا سینٹر پوائنٹ، اور جغرافیکلی بھی اگر آپ سروے کریں گے تو وہ ہے دنیا کا سب سے اونچا مقام۔ سبحان اللہ، وہ ہے سب سے اونچا مقام، اور پھر اللہ نے دنیا کو
پھیلایا اور اس کے نیچے رکھا ہر زمین کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی، تو اس مقدس سرزمین پر ہمارے آقا کی آمد ہوئی. سبحان اللہ. اور اس شان سے ہوئی کہ آپ سے پہلے اور اب تا قیام قیامت کسی کی پیدائش، کسی کی ولادت اس طرح سے نہ ہوئی تھی، نہ ہونے والی ہے. وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا. یہ حقیقت ہے. حضرات گرامی، کہ آپ دیکھیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے بڑی جی توڑ محنت کر کے ان تمام شواہد و ثبوت کو، دلائل کو جمع کیا ہے اور دنیا کو پیغام دیا ہے، دنیا کو حقیقت سے آشنا کیا ہے، بتایا ہے کہ ہمارے نبی کی آمد کی شان سے ہوئی ہے. حضرات گرامی، جب میرے آقا نبی پاک علیہ السلام اپنی ماں، اپنی والدہ محترمہ سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مقدس میں منتقل ہوئے، آپ کے والد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی سے، حضرات گرامی وہ پیشانی میں نور بن کے چمکتے تھے. نور، جس نور کو دیکھنے کے لیے، پانے کے لیے مکے کی بڑی بڑی رئیس زادیاں تڑپتی تھیں، ان کے دیدار کے لیے انتظار کرتی تھیں کہ عبداللہ گزریں گے، ان کے چہرے کا دیدار ہوگا، وہ چمکتا نور نظر آئے گا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. حضرات گرامی، تو اب جب حضرت عبداللہ کی شادی بی بی آمنہ سے ہو گئی، بی بی آمنہ بنت وہب، یہ ہمارے نبی کے نانا کا نام ہے. حضرت عبداللہ نبی کے والد کا نام ہے. حضرت عبد المطلب دادا کا نام ہے. یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، لیکن 3 گھنٹے کی اسٹوریاں پوچھ لو فلموں کی، ہمارے بچوں کو پوری یاد ہے. سیریز، گانے، ڈائلاگ، کامیڈی، پنچ لائن کیا ہے سب معلوم ہے، مگر نبی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے. ہم ناچنا کودنا سیکھ رہے، انسٹاگرام کے ریلاں بنانا اور دیکھنا سیکھ رہے، فیس بک پر ایکٹیو رہنا سیکھ رہے، کیمرے کے سامنے اپنی زندگی گزارنا سیکھ رہے، ماں باپ سے دور رہ رہے، رشتہ داروں سے دور رہ رہے، ہم یہ سب سیکھ رہے. مگر اسلام کیا کہتا ہے، دین کی تعلیم کیا ہے، شریعت کے احکام کیا ہے، نبی کا فرمان کیا ہے، نبی کی حدیث کیا ہے، ہم کو اس سے کوئی سروکار نہیں. بس اپنی دنیا میں ہم مست ہیں. بہرحال اصلاح کے لیے میں نے یہ بات کہی ہے، سیکھو، جانو، پڑھو، اپنے علماء حق کے قریب آؤ اور دین کو سمجھو، دین کو سیکھو. آج اس کی ضرورت ہے. آج ہر کوئی جو ذمہ دار ہے وہ یہی کہہ رہا ہے نا، ارے کیسے حالات ہو گئے، کیسا معاشرہ ہو گیا، کیسی سوسائٹی ہو گئی، کہاں ہمیں لوگ چلے جا رہے ہیں، کیا ہمارے اندر ہو گیا ہے کہ ہمیں ایسے ہو گئے ہیں. آج بڑوں کی عزت نہیں، چھوٹوں پر شفقت نہیں، ادب نہیں، احترام نہیں، محبت نہیں، بھائی چارہ نہیں، خونہ وائٹ ہو گئے ہمارے. بول رہی ہیں نہیں بول رہی ہیں؟ حضرات گرامی، ہر ذمہ دار اس بات کو لے کر متفکر ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو سماج میں برائیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ بندھا ہوا ہے. تھوڑا ہارڈ ہو رہا ہوں گا، نہیں تھوڑا جملے ہارڈ ہو رہے ہوں گے، تم نہ سمجھ میں آئے سر کا تم نہ بول توں.
ہمارے اساتذہ نے ہم کو یہی سکھایا ہے، کلم باعتبار العقول، آگے والے کی فہم و فراست کے حساب سے گفتگو کی جائے۔ تو حضرات گرامی، تم نہ سمجھ میں آئے سر کا تم نہ بول تم، ہمیں سب بھی یہی سوچ لے کے ہے کہ کیا ہمارے معاشرے میں اتنا بگاڑ آ گیا ہے، اتنے برائیاں آ گئے ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا کرنا کی کیا نہیں کرنا کی۔ بولو آج یہ بولتے ہیں ہمیں، سنتے ہیں ہمیں، کہتے ہیں ہمیں، ہاں یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ اب کیا کرنا، یہ سدھار کیسا آنا، بدلاؤ کیسا آنا، یہ سماج کیسے سدھرنا، یہ سوسائٹی میں اچھائی کہاں سے آنا؟ تو حضرات گرامی، لوگا بول رہی کمیٹیاں بناؤ، لوگا بول رہی این جی او بناؤ، لوگا بول رہی سوسائٹیاں بناؤ۔ تو حضرات گرامی، دنیا میں پہلے سے بہت سارے این جی او بنے ہوئے ہیں، کمیٹیاں اور سوسائٹیاں بن کو ہے، لیکن عمل کے طور پر لوگوں میں کچھ فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو پھر ان تمام مسائل کا سد باب کیسے ہوگا؟ تو اس کا چھوٹا سا جواب ہے، یا تو عالم بنو یا عالم کی صحبت میں آ جاؤ۔ یا تو تمہیں خود عالم بنو یا کسی عالم حق کے قریب آ جاؤ۔ نہ بننے کو تیار، نہ جوڑ میں آنے کو تیار۔ کہاں ہیں ہمیں لیڈروں کے پیچھے، کہاں ہیں ہمیں سیاستدانوں کے پیچھے، منسٹروں کے پیچھے، ایم ایل او کے پیچھے، ایم پیوں کے پیچھے؟ سب لیڈراں بن کو پھر رہے ہیں۔ لینن کا کپڑا جب سے سستا ہوا نہیں، سب لیڈر ہو گئے، گلی گلی کو لیڈر ہو گیا ہے۔ سنو با، عالموں کا ساتھ چھوڑنے والوں، عالموں کی قدر نہیں کرنے والوں، عالموں کو اپنا نوکر سمجھنے والوں، یہاں دنیا تو تم کاٹ لو گے، لیکن جب میدان محشر میں جمع کیے جاؤ گے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ اعلان نہیں فرمائے گا کہ جتنے بھی کارپوریٹر ہے، ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، منسٹر ہے، اپنے اپنے پارٹی ورکروں کو جنت میں لے کے جاؤ، یہ اعلان نہیں ہوگا، بلکہ اعلان ہوگا تو علماء ربانیین کے لیے ہوگا، اے علماء حق کی جماعت، تم بھی جنت میں جاؤ اور اپنے ساتھ جتنوں کو چاہتے ہو جنت میں لے کر جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، علماء کے لیے اعلان ہوگا، عالموں کی قدر کرو، عالموں کی عزت کرو، انہیں پیر کی جوتی سمجھنے کی بھول نہ کرو، نوکر سمجھنے کی بھول نہ کرو، وہ تمہارے سروں کے تاج ہیں، ان تاجوں کو سنبھال کے رکھو، قدر کرو، ہر حیثیت سے اپنے امام کو امام رکھو۔ میں کتنا بچنا چاہ رہا ہوں کہ نہیں، اتنا گاڑی گفتگو نکلتی جا رہی ہے آج۔ بہرحال سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، تو یا تو خود عالم بنو یا عالم حق کی صحبت میں آ جاؤ۔ ایک بات نوٹس کیے ہوں گے تو میں بار بار عالم حق، علماء حق، عالم حق، علماء حق بولتے جا رہا ہوں۔ یہ حق کی قید کہیں کیوں لگا رہا ہوں؟ عالم بول دیا تو بات مکمل نہ نہیں، عالم بول دیا تو بات پوری ہو جاتی نا، نہیں با۔ آج علماء کی کئی کیٹیگری ہو گئی، ایک علماء ہے، ایک علماء ہے، سمجھ رہے ہو؟ ہاں، ایک مولانا ہے، ایک مال آنا ہے۔ کیا ہے؟ مال آنا ہے، جس کا ایک ہی صبح شام وظیفہ رہتا، 6 آیت در گھسیٹ عام باشد کے کویٹ،
تمہیں نہیں سمجھے ہوں گے، یہ علماء ہمارے سمجھ گئے. فارسی پڑھ کو ہے نا تو حضرات گرامی تم نہ سمجھ میں ایسا کا بول تو حیدرآباد کی زبان میں دال عبداللہ گڑ تھیلے میں. دال عبداللہ گڑ تھیلے میں کیا آتا کہ آندے با انکمنگ آتے رہندے انکمنگ آنے دینے والے کیا کرتی؟ حق چھپاتی. کیا کرتی؟ منہ دیکھ کو بات کرتی. کیا کرتی؟ شریعت دیکھ کو نہیں صورت دیکھ کو فتویٰ دیتی. کیا کرتی؟ میل جول بڑھاتی غیروں سے. کیا کرتی؟ گوبر حلوہ ملانے کا کام کرتی. حضرات گرامی تو ایسے کمرشل لوگوں کے قریب نہ جانا، نہ ایسوں کی صحبت پانا، نہ ایسوں کے قریب رہ کر کے تم بھی صلح کلیت کی مزاج کو اپنانا، بلکہ تم علماء حق کی صحبت میں رہو. وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے گردنوں پر خنجر و تلوار بھی رکھ دی جائے تو وہ ڈنکے کی چوٹ پر کان میں نہیں میدان میں حق بیان کرتے ہیں. اور اگر کوئی اہل ثروت یا اہل اقتدار انہیں خریدنے کی یا مرعوب کرنے کی کوشش کرے تو وہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہی جواب دیتے ہیں، کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں. سنو 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 اے کے آر نگر والو، جس کی ضرورتیں کم ہوتی ہیں اس کے ضمیر میں دم ہوتا ہے. ہمارے علماء نے، ہمارے صوفیاء نے، اولیاء نے بار بار یہ تعلیم و تلقین فرمائی ہے، ضرورت رکھ خواہش نہیں. ضرورت رکھ خواہش نہیں کہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، خواہش راجہ مہاراجہ کی بھی رہ جاتی ہے، خواہش راجہ مہاراجہ کی بھی رہ جاتی ہے. تو ضرورت جس کی کم ہوتی ہے اس کے ضمیر میں دم ہوتا ہے. جس کا ضمیر دمدار ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے، کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں. جس کی ضرورتیں کم ہوتی ہے، جس کے ضمیر میں دم ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. جس کی ضرورت کم ہوتی ہے اور جس کے ضمیر میں دم ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں. جس کی ضرورت کم ہوتی ہے اس کے ضمیر میں دم ہوتا ہے، جس کا ضمیر دمدار ہوتا ہے وہ یہی للکار کر کہتا ہے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان سب ان پہ فدا کر دے. میرے ابا حضور شہباز دکن، سنیوں کے دلوں کی دھڑکن، اسیر مفتی اعظم، غلام مفتی اعظم، خلیفہ مفتی اعظم، کرامت مفتی اعظم، عطا مفتی اعظم حضرت علامہ شاہ قاری محمد مجیب علی قادری رضوی اور رفاعی رحمت اللہ علیہ، جن کو پوری دنیا سنیت حضور شہباز دکن کہتی ہے، انہوں نے بھی
کبھی خواہشات کو بڑھایا نہیں، ضرورت رکھی اور وہ بھی کم رکھی۔ جو کم رکھتے ہیں ضرورت، میں نے بتایا ان کی ضمیر دمدار ہوتا ہے۔ تو کیا بولے شہباز دکن؟ شہباز دکن نے کان میں نہیں میدان میں ڈنکے کی چوٹ پر لاکھوں کے مجمع میں یہ بتایا ہے کہ دنیا میں جتنے ٹکسال ہے، ٹکسال جہاں پر نوٹ اور سکے ڈھالے جاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں دنیا کے کسی ٹکسال میں کوئی ایسی نوٹ، کوئی ایسا سکہ نہیں ڈھالا گیا جو مجیب علی کے ایمان کو خرید لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کی ضرورتیں کم ہوتی ہے اس کے ضمیر میں دم ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، خاک ہو کر عشق میں چین سے سونا ملا۔ ہاں، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت نے زندگی بھر عشق کیا ہے نبی سے، اور عشق کا جام پلایا ہے زندگی بھر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ چاہے وہ آپ کے خلفاء ہوں، مریدین ہوں، شاگرد ہوں، اللہ اللہ۔ کیا تھا اعلی حضرت کا انداز؟ ایک واقعے کے ذریعے سے سنو۔ اعلی حضرت 13 سال 10 مہینے 4 دن کی عمر میں عالم، فاضل، مفتی بن گئے۔ جن عمروں میں بچہ ناظرہ مکمل کرنے کو ہوتا ہے، اس عمر میں اعلیٰ حضرت مسند افتاء پر متمکن ہو گئے۔ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں زندگی کا پہلا فتویٰ رضاعت کے مسئلے میں لکھا۔ آپ کے ابا نے پڑھا اور اسی وقت فرمایا احمد رضا کی مہر بنا دو۔ آج سے یہی مسند افتاء سنبھالنے والے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے۔ پڑھانے کے دوران دیکھیے کیسا آپ کا عمل تھا، کیسا آپ کا کردار تھا، کیسا آپ کا درس تھا، کیسی آپ کی نصیحت تھی۔ چند لوگوں کا وفد ایک مسئلہ لے کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچا اور پتہ کیا کہ اس وقت اعلیٰ حضرت کہاں پر ہے۔ تو بتانے والوں نے بتایا کہ وہ اپنی درسگاہ میں ہے اور بچوں کو درس حدیث دے رہے ہیں۔ وہ 4-5 لوگوں کا وفد جو مسئلہ لے کر کے آیا تھا وہ پہنچتا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، اور انہوں نے جب پتہ اٹھایا اعلیٰ حضرت کی درسگاہ کا تو پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت فلاں درسگاہ میں موجود ہے۔ تو وہ وہاں پر پہنچ گئے اور دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے 10 بستہ۔ درس چل رہا ہے، اعلیٰ حضرت پڑھا رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں۔ ایسے استاذ کا بھی جواب نہیں، ایسے شاگرد کا بھی جواب نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت ہے بابو، اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ کہ عالم آئے تو ملک العلماء بن جائے، فاضل آئے تو صدر الافاضل بن جائے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ ہے۔ حضرات گرامی، تو اعلیٰ حضرت پڑھا رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، اور وہ تمام لوگ جو ملاقات کی غرض سے آئے تھے مسئلہ لے کر، وہ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کے درسگاہ میں دیکھ رہے ہیں۔ تو دیکھنے والوں نے کہ اعلیٰ حضرت پڑھا رہے تھے، بچے پڑھ رہے تھے۔ درس کے دوران اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں بھی آنسو تیرنے لگے، پڑھنے والے شاگردوں کی آنکھوں میں بھی آنسو ڈبڈبانے لگے۔ دیکھنے والوں نے دیکھ لیا، درس مکمل ہوا، وہ لوگ اجازت لے کر اندر گئے۔ اعلیٰ حضرت نے انہیں اپنی مسند کے پاس بٹھایا اور فرمایا کہ آپ کہاں سے آئے ہو؟ کہا فلاں جگہ سے آئے ہیں، فلاں مسئلہ لے کر آئے ہیں۔ کہا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہا حضور بتائیں گے، لیکن پہلے ہم کو آپ یہ بتائیں کہ آپ پڑھا رہے تھے، آپ کے شاگرد پڑھ رہے تھے، لیکن اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے اور آپ کے شاگردوں کی بھی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے؟ ان آنسوؤں کی وجہ کیا ہے؟ ان آنسوؤں کی وجہ کیا ہے؟ آنکھوں میں تیرنے والے آنسو کیوں ہیں؟
आला हजरत ने टाला, कहा छोड़ो, आप जो मसला लेकर आए हो वो बताओ, मैं जवाब देता हूं। कहा नहीं हुजूर, हम बताएंगे, हम तो आए उसी लिए, लेकिन अब उससे पहले हमें यह मालूम करना है कि आपकी आंखों में आंसू क्यों थे, आपके शागिर्द भी आपके साथ आंखों में आंसू भरे हुए क्यों थे। फिर आला हजरत ने टाला के छोड़ो, मुझे तुम मसला बताओ, मैं तुम्हारा जवाब देता हूं। फिर उन्होंने वही इसरार किया कि नहीं हुजूर, रोने का सबब बताइए, रोने की वजह बताइए, हम जानना चाहते हैं। जब देखा कि साइल टल नहीं रहा है, बार बार वही सवाल दोहरा रहा है, तो मेरे इमाम ने जवाब दिया कि तुमने देखा कि मैं पढ़ा रहा था, ये पढ़ रहे थे, मैं इन्हें पढ़ाकर सिर्फ आलिम नहीं बना रहा था, मैं इन्हें आशिक नबी बना रहा था। और मैं ये कहता हूं कि आलिम बिक सकता है, आशिक नहीं बिक सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इन्हें सिर्फ आलिम नहीं बना रहा हूं, मैं इन्हें आशिक बना रहा हूं। सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आओ इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में पहुंचो, आलम तसव्वुर में, और पूछो इमाम अहले सुन्नत, आप कह रहे हो ऐ इश्क नबी तेरे सदके जलने से बच गए, जहन्नुम में जाने से बच गए। हुजूर आपने ये क्यों नहीं कहा ऐ नमाज तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ऐ रोजा तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ऐ हज तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ऐ ज़कात तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। आपने ना नमाज कहा, ना रोजा कहा, ना हज कहा, ना ज़कात कहा, आप कहते हो ऐ इश्क नबी तेरे सदके, ऐ इश्क तेरे सदके। नमाज क्यों नहीं, रोजा क्यों नहीं, हज क्यों नहीं, ज़कात क्यों नहीं? तो बारगाह आला हजरत से आलम तसव्वुर में यह जवाब दिया जा रहा है, ऐ केआर नगर वालों, ऐ जामा मस्जिद में मिलादुन नबी की महफिल में आने वालों, सुनो सुनो, नमाज उसी की कबूल है जिसके सीने में इश्क रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे उठक बैठक करने वाले तो बहुत है, पेशानियां काली करने वाले तो बहुत है। और सुन लो केआर नगर वालों, सजदों की कसरत चेहरे बिगाड़ती नहीं है, चेहरे रोशन करती है, चेहरे रोशन करती है। फिर क्या बात, यानी ता नमाज पढ़ता है, ता तबलीग को जाता है, ता कुरान पढ़ता है, ता हदीस पे अमल करता है, फिर भी चेहरे पे इसके रौनक कुछ नहीं है। जो जो टाइम गुजर रहा और मामला खराब हो रहा, बिगड़ते जा रहा, डरावना होते जा रहा, भयानक होते जा रहा। बच्चे देखे तो डर जाए, बच्चे देख ले तो डर जाए हजरात। जबकि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है? सजदों की कसरत चेहरे बिगाड़ती नहीं है, सजदों की कसरत चेहरों को संवार देती है, नूरानियत अता करती है, रौनक अता करती है, चमक अता करती है। हाय 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 हाय। जरा तुम्हें अपने आप कुछ देख लो ना जी, यहाँ कहीं को जाना सो हमें तुम्हें अभी खाली जुम्मच पढ़ रही तो भी चमक रही, उन्हें नफिल भी नहीं छोड़ रहा, फिर भी बुझे का बुझा है, जले का जला है। हजरात गिरामी, तुम्हें खाली जुम्मच पढ़ रहे हैं, अभी क्या पढ़ रही? हाँ बोल रहे हैं भी, अभी शर्म नहीं सो बोल रहे भी, अभी खाली जुम्मच पढ़ रहे बोल रहे ना तुम्हें। वाह, अल्लाह ने नमाज ईमान वालों पर फर्ज किया है। अब कौन कौन ये मानता कि मैं ईमान वाला, उन ये भी मानना मेरे ऊपर इस 5 वक्त की नमाज है सो। अब कौन कौन मानते मानो, जो भी मानता अपने आप को मैं ईमान वाला, उन ये भी मानना तेरे ऊपर इस 5 वक्त की नमाज फर्ज है सो। हाँ, कौन पढ़ना सो? हमें पढ़ना सो, वाह, ईमान वाले पढ़ना सो। वल्लाह पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज हो रही खाली। हाँ, बुला ले जाते उन्हों जोड़ में,
آبا تو ایک نماز سکھا کو لاتی ہمیں کہتے ہیں نماز کے نام کو کیا سکھاتی؟ دیکھ با نماز پڑھنا کا تو نبی کا خیال نہیں لانا نماز میں. ہاں اچھا ہے کہ تو گھوڑے کے گدھے کے خچر کے خیال میں ڈوب جا مگر نبی کا خیال نماز میں نہیں آنا چاہیے. گھوڑے گدھے کا خیال ان کو اچھا لگتا ہے. بہرحال اپنے اپنے نصیب کی بات ہے, بات لمبی ہو جائے گی. اور پھر مجھے کہا بھی گیا تھا کہ 12 بجے کا وقت ہے تو 12 تو بج ہی رہے ہیں, کیا ہے محفل مکمل کر دیا جائے. چلیے الحمدللہ. تو ٹائم اس منی, ٹائم از پریشیس, ٹائم بڑا قیمتی ہے کہ نہیں؟ آپ کا بھی ہے, ہمارا بھی ہے, ان علماء کا بھی ہے کہ صبح سے فجر میں اٹھتے ہیں بھائی لوگ, ہاں تمہارے واسطے, تمہاری نمازوں کو پورا کرانے کے واسطے. تمہارے امامہ کتنے محنت کرتے ہیں تمہیں کیا معلوم. ایسا لیٹتے کہ نہیں کہ آتا کون تو حضرت دعا پڑھ کو دو حضرت. ایسا تکیے کو سر لگتا کہ نہیں کہ حضرت ہمارے امی کی طبیعت خراب ہوگی حضرت پانی پہ دم کر کو دیو حضرت. ایسے سلسلے چلتے رہتے ہیں وہاں. بہرحال اللہ تعالی ہمارے علماء حق کو سلامت رکھے, ان کی خدمات دینی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرمائے اور دونوں جہاں میں اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے. اور مستقبل کے جتنے بھی ان کے خواب ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد شرمندہ تعبیر فرمائے. تو عزیزان گرامی وقار, میں آپ سے یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ سجدوں کی کثرت چہروں کو سنوارتی ہے, بگاڑتی نہیں ہے. لیکن یہاں پر سجدے پہ سجدہ ہے, چہرہ بارونق ہو ہی نہیں رہا ہے اور چہرے پہ لعنت برس رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے سمجھو. اس مثال کے ذریعے ایک نے نیا مکان بنایا, نیا سوئچ اور نیا بلب لگایا. اب وہ سوئچ دابتا ہے, بلب کو دیکھتا ہے, وہ جلتا ہی نہیں ہے. پھر آف کر کو پھر آن کرتا ہے, پھر دیکھتا ہے. صبح کی شام ہونے کو آئی, ادھر انگلی بھی درد ہو رہی, ادھر گردن بھی درد ہو رہی. اتنے میں ایک عقل مند آیا, پوچھا واٹ پرابلم. بولا سوئچ بھی نیا ہے, بلب بھی نیا ہے, صبح کی شام ہو گئی, دابتے دابتے انگلی درد دے رہی, گردن درد دے رہی, مگر وہ جل رہی نہیں نا. تو عقل مند پیار سے پوچھا پول پو سے کنیکشن لیا با. پولیس بولتے نہیں, کھمبا, کھمبے پہ سے کنیکشن ملایا با. انہوں یوں کرا, ملانا کیا؟ تو انہوں بولا رے ہولے, یہ شام کیا رے, زندگی کی بھی شام ہو گئی. تو یہ کھٹکا دباتے دباتے تو ختم ہو جاتا, لیکن یہ بلب نہیں جلتا. اگر اس کو جلانا ہے تو کھمبے پہ سے کنیکشن ملانا ہے. تو اب اسی مثال کے ذریعے سمجھ لو پیارے, جن جن کا کنیکشن نور والے آقا سے جڑا ہوا ہے وہ سب چمکے ہوئے ہیں, جن کا کنیکشن کٹا ہوا ہے وہ سب بجھے ہوئے ہیں. اسی لیے تو امام نے کہا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان گرامی وقار, اعلیٰ حضرت نے زندگی بھر عشق رسالت کا درس دیا ہے. جتنے احسان شناس ہیں سب یہی کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. جتنے احسان شناس ہیں سب یہی کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. حضرات, بہت سارے لوگوں کو پیٹ میں تکلیف ہوتی, بات نبی پہ لاکھوں سلام تک تو صحیح تھا, تمہیں لکھنے والے کے اوپر بھی لاکھوں سلام بھیج رہی نا. تو ایسا کون تو اعتراض کرا تو اسے سمجھاؤ با ہمیں بعد میں بھیج رہے ہیں, پہلے انہوں ہما کو بھیجائے. ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. یہ لاکھوں سلام لکھے نہیں اعلیٰ حضرت ہوں. ٹنڈوں کے پیٹ میں بہت درد ہوا, ٹنڈے بولتے ہیں, ہمارے یہاں پاس پکوڑے بولتے ہیں.
ہر جگہ ایک نیا نام ہے ان کا، کہیں بگونے بولتے. تو حضرات گرامی یہ بولنے لگے لاکھوں بول تو لاکھوں ہوتے کیا با. تو ہمارے علماء بولے اپنی بیوی کو یوں بول تجھ پہ 3 طلاق. بولا ایک بار ہوئے کتنے. تو حضرات گرامی جب ان ٹونڈوں کو تکلیف ہوئی، سینوں پہ سانپ لوٹنے لگے، ابا کیسا با سلام لکھ ڈالے، انہوں لاکھوں 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 کر ڈالے پورا. تو اعلی حضرت کو معلوم ہوا، تو اعلی حضرت سافٹ کارنر نہیں اختیار کرے. یہ نہیں سمجھے ارے لوگوں کو تکلیف ہو رہی، میں لاکھوں لکھا تو، میں لاکھوں بولا تو لوگوں کو تکلیف ہو رہی لہذا میں اب نہیں لکھتا ہوں، بلکہ اعلی حضرت ایسا نہیں بولے. کیونکہ اعلی حضرت وہ عظیم مجاہد اہل سنت کا نام ہے جو ناموس رسالت کا ایسا عظیم پہرے دار ہے کہ جب نبی کی ناموس پر کسی طرح کا کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو وہ عظیم سپاہی اپنے ہاتھ میں نیزہ لے کر کھڑا ہو جاتا ہے اور یہی کہتا ہے یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے. حضرات گرامی اعلی حضرت ان ملحدوں کی کبھی مروت نہ کیے تھے نہ کرنے کا انہوں نے حکم دیا ہے، بلکہ امام نے تو یہی طرز دیا ہے دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں چل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. یہ سچے غلاموں، سچے عاشقوں کی پہچان ہوتی ہے. سچے عاشقوں اور سچے غلاموں کی یہ پہچان ہوتی ہے. دشمن احمد پر وہ شدت ہی کرتے ہیں. لوگ آج کل کیسے ہو گئے کہ تو اپنے کو عزت تیرا با اتج بس. ہمارے سے الجھا تو بتاتے نا پھر ہمیں کون ہے، کیا ہے، کہاں تک جا سکتے ہیں، ہمیں کیا کیا کر سکتے ہیں. ہمارے سے لگنا نہیں، ہم کو لگنا نہیں، لگانا نہیں. تو عزت نفس کا معاملہ ہو جائے تو ہم کسی بھی حد تک جانے کو تیار. ناموس رسالت پر حملہ ہو جائے چھوڑ با، وہ علماء کا کام ہو، انہوں دیکھ لے نہیں لے، یوں بول دے. یہ سچے عاشقوں کی پہچان نہیں. سنو اعلی حضرت کا عمل اور کردار یہی ہے کہ خود کی مخالفت ہو تو درگزر کرو. خود کی مخالفت ہو تو درگزر کرو. اعلی حضرت کا یہی عمل رہا ہے. لیکن اگر کسی نے نبی کے ناموس پر انگلی اٹھا دی تو پھر میرے امام لے کر خنجر کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. اور وہ خنجر کون سا خنجر با؟ وہ خنجر قلم کی نوک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کو کل کے رضا کہتے ہیں. کل کے رضا ہے خنجر خوخار برق بار. آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں. آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں. تو عزیزان گرامی وقار، اپنے اوپر کا معاملہ رہا تو عفو و کرم سے درگزر کر کے کام لینا. لیکن ابھی الٹا کر رہی، ہمارے اوپر آ گیا تو کیسا با ہمارا کو چھیڑتا تو، کیسا رے ہمارا کو لگڑ لیتا تو، اب ہم تیرے کو چھوڑتے ہیں کیا؟ دیکھ کہاں تک تو نوبت جان دے ہم لے جاتے، کس کو تک پٹکنا پڑے تو ہم پٹک ڈالتے. یہ ہو گیا معاملہ. اور ناموس رسالت پر اگر حملہ ہو جائے تو چھوڑ لے با، ہمارا کیا کرنا ہے وہ عالمہ دیکھ لیتے ہیں. یہ سچے غلاموں کی پہچان نہیں. تمہیں کیا ہو گئے با؟ خالی پلو کھانے والے عاشق بن رہے ہیں، خالی بریانی کھانے والے عاشق بن رہے ہیں، مٹھا کھانے والے عاشق بن رہے ہیں، برقی کا مٹھا کھا لے کو چلے جا رہی ہیں. ہوش کی آنکھیں کھولو با. یہ عاشق کی پہچان نہیں ہوتی. عاشق کون ہوتا ہے؟ آؤ عاشق سے سنو. عاشق کہتا ہے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. عاشق تو اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار رہتا.
تمہیں کھانے کچھ تیار ہے خالی، اور کیا کرنے کو تیارش نہیں ہے. بدلو اس مزاج کو، انشاءاللہ ایسی رحمت کی گھٹا تم پر جھوم کر برسے گی. یہاں بھی مالا مال ہو جاؤ گے، قبر و حشر میں بھی مالا مال ہو جاؤ گے. عزیزان گرامی وقار، بہرحال وقت کی اوپر میری نظر ہے، بس یہ آخری بات میں بتا کر کے اپنے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. بہت سارے لوگوں کو مسلک اعلیٰ حضرت سے بہت چڑ، نہیں بہت چڑ، اتنا وہابیوں سے نہیں چڑھتے جتنا ان رضویوں سے چڑھتے سو. تو ان لوگوں کے واسطے میں بولتا ہوں سنو با، اعلیٰ حضرت مسلک بنائے سو نہیں ہے، اعلیٰ حضرت مسلک بتائے سو ہے. یہ دو الگ چیزاں ہیں. صبح بنانا الگ ہوتا، بتانا الگ ہوتا. یہ تو وہی مسلک ہے جو صحابہ سے چلا آ رہا ہے. سبحان اللہ. اس میں کوئی نیا پن نہیں ہے، کوئی نئی بات داخل نہیں کی گئی ہے. اگر دکھ رہی ہے تو ثابت کر، اعتراض مت کر، علمی جواب دے. اعتراض تو کون بھی کر لیتا، علمی گرفت کر کے بتا کہاں اعلیٰ حضرت نے کہاں علمی کوتاہی کی ہے، وہاں گرفت کر کے دکھا. پھر دیکھیں گے تیرا مبلغ علم کیا ہے، تو کس کھیت کی مولی ہے پتہ چلیں گا. بہرحال اعلیٰ حضرت کا مسلک، مسلک حق، مسلک اہل سنت و جماعت، پہچان ہے مسلک اعلیٰ حضرت. کیا ہے بھائی؟ پہچان ہے، پہچان پہچان ہے. جیسے 24 کیرٹ پیور گولڈ کی پہچان BSI ہال مارک، بولو ہے کہ نہیں؟ BSI ہال مارک. سب سے پہلے سونا خریدنے والا وہ اس نشان دکھاؤ کا تھا. آنکھوں سے بھی نہیں دکھا تو گلاس لگا کو دیکھنے کی کوشش کرتا، مگر دیکھے بغیر وہ سونا کنفرم نہیں کرتا. 24 پیور گولڈ کی پہچان BSI ہال مارک ہے، اور ٹناٹن سنیوں کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرات گرامی، یہاں کوئی جھول جھال نہیں، یا مودے کی بات نہیں، یہاں شریعت کی پابندی ہے. تو مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کا نعرہ لگانے والا زندہ باد بولتا بھی ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے. نماز چھوڑنے والا نہیں ہوتا، وہ نماز پڑھنے والا ہوتا ہے. وہ جھوٹ سے بچنے والا ہوتا ہے. وہ شراب، جوا، سٹا، بیٹنگ، وہ کیا کی اب نیا نکالے بچے فون میں، لوڈو کہتے، لوڈو. کہاں کہتے وہاں چبوترے گرمیچ لوڈو، لوڈو چل رہا، لوڈو. جانتے ہو حرام ہے وہ کھیلنا، حرام. اس کا وہ کیا بولتے، پانسا، وہ پکڑنا بھی حرام قرار دیا میرے نبی نے. ہاں، کھیلنا کودنا تو بہت دور کی بات. تمہیں کدھر جا رہے ہیں، تمہارا کو ہوشش نہیں ہے، چل با ٹائم پاس کریں گے، چل با ٹائم پاس کریں گے. تمہیں پاس ہو جاتے، پھر کہاں سے ہوتا کچھ بھی کام. پاس ہونے سے پہلے، پاس اوے ہونے سے پہلے، پاس اوے ہونے سے پہلے دنیا اور آخرت کی فکر یہیں پر رہ کر کرنی ہے. قبر میں جا کر قبر کی تیاری اور حشر میں اٹھ کے حشر کی تیاری نہیں کر سکتے. دنیا ہی میں تیاری کر کو جانا ہے. سو بہرحال اعلیٰ حضرت کا مسلک مسلک حق ہے. اس کی تائید وہی کرتے ہیں جو شریعت والے ہوتے ہیں، اور اس کی مخالفت اکثر وہی کرتے ہیں جو طبیعت والے ہوتے ہیں. ہاں، بہت آسان الفاظ میں پہچان کرا دیا ہوں میں. اب دیکھو مسلک اعلیٰ حضرت کی خوبی. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ دوسرا حج کر کے، کون سا با؟ دوسرا حج کر کو اعلیٰ حضرت انڈیا کو واپس آئے پانی کے جہاز سے. بمبئی کو گئے. بمبئی میں رک کو تھے. کہاں پہ؟ کرلا میں. کرلا میں ایک علاقہ ہے کسئی واڑا کر کو، وہاں رک کو تھے. اعلیٰ حضرت کے شاگرد و مرید و خلیفہ حضور برہان الحق، جن کو حضور برہان ملت کہتے ہیں، وہ آئے اعلیٰ حضرت کو ریسیو کرنے کے واسطے.
تو حضرات گرامی اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہو گئی، اعلیٰ حضرت کے ساتھ تھے، تو اعلیٰ حضرت نے روانگی سے پہلے اپنے منہ بولے روحانی بیٹے حضرت برہان ملت سے یہ فرمایا، برہان میاں تیار ہو جائیے، بینڈرا میں ایک بزرگ ہیں، ہمیں ان کو ملنے جانا ہے۔ سو توجہ ہے، بینڈرا میں بزرگ ہے، ہمیں ہے کرلا میں، اب جانا ہے، تیار ہو جاؤ۔ برہان ملت تیار ہو گئے، اعلیٰ حضرت کے ساتھ نکل پڑے۔ حضور اعلیٰ حضرت ادھر کرلا کسائی واڑے سے بانڈرا کے اس بزرگ سے ملاقات کے لیے ادھر سے چلے، ادھر وہ بینڈرا میں جو مجذوب بزرگ ہیں ان کو پتا چل گیا کہ ایک ہندوستان کا مایا ناز عالم دین مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ وہ مجذوب بزرگ اپنے موجودہ چاہنے والے مریدین محبین سے کہا جلدی جلدی تیاری کرو، مہمان آ رہے ہیں، بہت بڑے مہمان آ رہے ہیں، ہندوستان کے سب سے بڑے عالم دین آ رہے ہیں، ہندوستان کے سب سے بڑے عالم دین آ رہے ہیں۔ آہا سبحان اللہ۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے انتظامات مکمل کر لیے گئے، اور اس بزرگ کی خانقاہ کا یہ طریقہ تھا، ہر ٹائم مہمانوں کے واسطے 3 چیزاں اویلیبل رہتے تھے۔ فرسٹ چائے، سیکنڈ کافی، تھرڈ گھاوا، قہوہ جس کو کہتے ہیں۔ حضرات گرامی لیکن کون تو مہمان آندے بارگاہ میں، ان کی بارگاہ میں کا تو خانقاہ میں، تو انہوں بولنے کے اسے چائے دے، اسے کافی دے، اسے قہوہ دے، تو جو حکم جس کو ہو گیا وہی چیز اس کو پلایا جاتا تھا۔ جب اعلیٰ حضرت قریب آ گئے تو وہ بزرگ، وہ مجذوب بزرگ کھڑے ہو گئے، بولے کہ اب اس عالم کی خوشبو مجھے بہت قریب سے آ رہی ہے۔ دروازے پر پہنچے، اعلیٰ حضرت سلام کرتے ہوئے داخل ہوئے، دونوں بزرگوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ملاقات کی، بزرگ نے استقبال کیا، اعلیٰ حضرت کو بڑے احترام کے ساتھ لے کر کے آئے، مسند پر بٹھایا اور کہا آپ کے لیے چائے بھی ہے، کافی بھی ہے، قہوہ بھی ہے، آپ کیا لیں گے؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا حضور میں تینوں لوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو ایک ہی گلاس میں چائے بھی ڈالی گئی، کافی بھی ڈالی گئی، قہوہ بھی ڈالا گیا، اور پھر اعلیٰ حضرت نے اس کو پی لیا۔ اب یہاں سے آگے کی بات سنو، حضور برہان ملت وہیں پر بیٹھ کو ہے، حضور برہان ملت کہتے ہیں دونوں بزرگاں 3 ساڑھے 3 گھنٹے تک بات کر لے کو تھے، 3 ساڑھے 3 گھنٹے تک بات کر لے کو تھے، لیکن کیا بات کر رہے تھیں کہ میرے کو نہیں معلوم، میں بار بار سن رہا ہوں، میں قریب میں بیٹھ کے ہوں، میں بار بار کان لگا رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، عنوان پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، گفتگو کا ماحصل جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن وہ دونوں بزرگ اللہ جانے کون سی زبان میں بات کر رہے تھے، کیونکہ عربی مجھے معلوم، فارسی مجھے معلوم، ہندی مجھے معلوم، اردو مجھے معلوم، اور بہت سی زبانیں مجھے معلوم، لیکن مجھے جتنی زبانیں آتی تھی ان زبانوں میں سے وہ زبان یہ نہیں تھی جو دونوں بزرگ بات کر رہے تھے۔ اللہ ہی جانے کون سی زبان میں بات کر رہے تھے۔ 3 ساڑھے 3 گھنٹے تک بات چیت چلی۔ اس کے بعد میں اعلیٰ حضرت اجازت لیے، حضرت مجھے اجازت دیجئے میں جانا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت اٹھے تو وہ بزرگ بھی نبی کی سنت ادا کرتے ہوئے دروازے تک آ کر اعلیٰ حضرت کو رخصت کرے۔ یہ نبی کی سنت ہے ہماری، اپنے مہمان کو اپنے دروازے تک آ کو رخصت کرنا۔ سو یہ سب سیکھے تو پتہ چلے گا نا، ہمیں سیکھتے ہی نہیں ہیں، ہماری دنیا الگ ہی چلتی ہے، انسٹاگرام، فیس بک، ریلاں بیلاں لنکاں موبائلاں۔ بات لمبی ہو جاتی، میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آئے، رخصت کر دیا، حضور اعلیٰ حضرت دروازے سے نکلے، ان کے پیچھے آپ کے منہ بولے بیٹے، روحانی بیٹے، شاگرد، خلیفہ حضور برہان ملت پیچھے نکلے، اعلیٰ حضرت آگے جا رہے ہیں، برہان ملت پیچھے چل رہے ہیں۔ تھوڑی دور ایک چند قدم برہان ملت اعلیٰ حضرت کے پیچھے چلے
ان کے دل میں یہ خیال آیا نہیں با اعلیٰ حضرت ان سے ملنے آئے کا تو انہوں کوئی معمولی شخصیت نہیں، اعلیٰ حضرت ان کو ملنے آئے کا تو انہوں کوئی معمولی شخصیت نہیں، موقع غنیمت ہے، میں بھی جا کو دعا لے لیتا ہوں۔ حضرات گرامی، اعلیٰ حضرت جو آگے چل رہے تھے، برہان ملت جو پیچھے چل رہے تھے، چند قدم چلنے کے بعد میں برہان ملت پلٹے، دوڑ کے اسی بزرگ کے گھر میں داخل ہوئے، کہا حضور میرے لیے دعا کیجئے گا اور مجھے کچھ نصیحت بھی کیجئے گا۔ تو اس بزرگ نے دعا دیتے ہوئے برہان ملت کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا تمہارے لیے پہلی اور آخری نصیحت یہی ہے کہ جس کے پیچھے چل رہے تھے نا انہی کے پیچھے چلتے رہو، جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہارے لیے پہلی اور آخری نصیحت یہی، جن کے پیچھے جا رہی تھی نا ان کے پیچھے چل لے جاؤ با، جنت تک چلے جاتی تمہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تو کہا ہے نا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سوراخ لے کے چلے۔ تو یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت کہ ان کے پیچھے جو چلے گا، ان کی تعلیمات پر جو چلے گا، سبحان اللہ، پھر وہ یہی کہے گا جو میرے تاج الشریعہ نے کہا ہے، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ بہرحال وقت زیادہ ہو گیا، 12 بجے سے میں کمیٹی والوں سے مسجد کے معذرت خواہ ہوں کہ ٹائم کی پابندی نہیں ہو پائی، لیکن میں پھر بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری محفل کو اتنی دیر تک چلنے کی اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات دینی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مستقبل کے جتنے خواب ہیں اللہ پاک انہیں شرمندہ تعبیر فرما دے، جلد از جلد اور مقاصد نیک میں آسانیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ پورے KR نگر کو اللہ تعالیٰ دین و سنیت کا گہوارہ بنائے، مسلک حق مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام گھر گھر پہنچے، اللہ ایسے اسباب عطا فرمائے۔ مولا کریم اس محفل خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اس کے انتظام و اہتمام و انصرام میں جن لوگوں نے جیسی شرکت کی ہے، حصہ ملایا ہے، مولا سب کو دارین کی رحمتیں نعمتیں خوشیاں برکتیں عطا فرما، اور جتنے حاضر آئے ہیں مولا جہاں جہاں سے بھی، ماشاءاللہ بنگلور سے بھی آئے ہیں اور میسور سے بھی آئے ہیں اور ماشاءاللہ ہنسور سے بھی آئے ہیں، آزاد نگر سے بھی آئے، کہاں سے کی آئے ہیں، الحمدللہ اللہ پاک سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ان سب کا آنا مبارک فرمائے، اور اللہ پاک اس محفل کے حاضرین کی حاضری کو حاضرین کے لیے، انتظامیہ کے لیے، تمام علماء کے لیے اور تمام اہل سنت کے لیے ذریعہ نجات و رحمت و برکت بنائے۔ مولا ہمیں ادب اور احترام کے ساتھ نبی کا میلاد منانے والا اور جلوس میں جانے والا بنا، اور ہمارے ان نوجوانوں کو مولا توفیق عطا کر جو ڈی جے پہ ناچ رہے، جو پٹاخے جلا رہے، تھالیاں مار رہے، سیٹیاں مار رہے، آوارہ پن کر رہے، مولا ان کو نیک توفیق عطا کر کہ وہ ادب احترام کے ساتھ نبی کا میلاد منانے والے بنے، اور علماء کی موجودگی میں اور نگرانی میں جلوس کاٹنے کی انہیں توفیق رفیق عطا فرما۔ جو کچھ مانگا ہے مولا وہ عطا کر، اور کم علمی کی وجہ سے جو کچھ نہ مانگ سکے ہیں تو علیم و خبیر ہے، جس کے حق میں جو بہتر ہے وہ عطا کر۔ کہنے سننے اٹھنے بیٹھنے آنے جانے میں بتقاضائے بشریت سبقت لسانی کے سبب کوئی ایسی بات، کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا جملہ سرزد ہوا ہو جو قابل گرفت ہو، رجوع ہو، توبہ ہو، مولا ان سب کی گواہی سے میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور رجوع لاتا ہوں، میری توبہ رجوع قبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ السلام علیکم۔